الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق اللہ العظیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ واو میں نے اور از میں نے جب اخذنا ہم نے لیا میثاق وعدہ کم تم سے لا نہ تسفکون صفحہ کا یسفکو کا معنی ہوتا ہے بہانا پیچھے آپ پڑھ چکے ہو وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے وقت کی تو صفات کہتے ہیں بہانے کو کس کو؟ بہانے لا تسفکونا نہ بہاؤ دماء کہتے ہیں خون دم کہتے ہیں خون کم تمہارا ولا اور نہ تخرجون نکالے جاؤ تخرجون انفسکم اپنے آپ من سے دیار کا معنی ہے گھر دیار کا معنی گھر کم تمہارے ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا وانتم اور اس حال میں کہ تم تشہدون تم گواہ ہو معنی دیکھیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ ہم نے لیا تم سے ایک وعدہ پکا لا تسفکون دماءکم نہ بہانا اپنے خون کو ولا تخرجون انفسکم اور نہ نکالنا اپنے آپ کو من دیارکم اپنے گھروں سے ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا وانتم تشہدون اور اس حال میں کہ تم گواہ ہو اللہ نے یہاں سے بنی اسرائیل کی دوسری خباثت کا تذکرہ کیا عہد شکنی وعدہ کر کے وعدے کو توڑ دینا یہ کن کا کام ہے؟ یہودیوں کا کام ہے بنی اسرائیل کا کام اللہ کریم فرماتے ہیں یہ موجودہ بنی اسرائیل میرے پیغمبر آپ کے وقت کے اندر جو موجود ہیں ان کی یہ عادتیں ہیں پہلے تھے خیر کیا وعدہ لیا وعدہ اللہ نے یہ لیا کہ لا تسفکون دماءکم کہ خون نہ بہانا ولا تخرجون انفسکم اور اپنے آپ کو نہ نکالنا کہاں سے من دیارکم اپنے گھروں اور کون بندہ ہے جو اپنے آپ کو نکالتا ہے اور کون ہے جو اپنے آپ کو قتل کرتا ہے ایک معنی تو مفسرین نے یہ کر دیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لا علمی کی وجہ سے وہ لوگ جہالت کے اندر اتنے پڑے ہوئے تھے کہ جب تنگ آتے تو اپنے آپ کو مارنے پہ تل جاتے جیسے ہندوستان میں یہ رواج ہے کئی علاقوں میں اب بھی کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر دیتے جب دیکھتے ہیں نا کہ کچھ نہیں بنتا تو کیا کر دیتے اور اب تو ماشاءاللہ یہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی امت محمد رسول اللہ نام تو امت محمد رسول اللہ رکھ دیا اور کام وہی یہودیوں والے کرتے جا رہے ہیں کہ جب دیکھا کوئی نہیں بنا تو یہاں کوئی نہر کے اندر چھلانگ لگا رہا ہے کوئی پھانسی کے اوپر لٹک رہا ہے کوئی پر تو یہ طریقہ کار وہی ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنا خودکشی کرنا جی خودکشی کرنا اور دوسرے نمبر کے اندر یہ ہے کہ ولا تخرجون انفسکم یہ اصل کے اندر واقعہ یہ ہے کہ جب اپنے بھائیوں کو قتل کرنا جیسے کہ قرآن کے اندر بھی یہ بات موجود ہے اور تورات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے تھی کہ مسلمان کے بھائی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی مانند کل جسد واحد ایک جسم کی والد
مانند ہے. اب ہاتھ کو تکلیف ہوگی تو لا محالہ وہ بندہ سو نہیں سکتا. بھائی ہاتھ کو تکلیف ہے تو رہنے دو, آنکھ کا کیا کام ہے, آنکھ سو جائے نہیں. پاؤں میں درد ہے تو آنکھ سوئے گی نہیں. زبان بھی بلبلاتی رہے گی اور آنکھ بھی نہیں سوئے گی, دماغ کے اندر بھی سکون نہیں آئے گا. تو گویا کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہونا دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کہہ دیا کہ اپنے آپ کو نہ گھروں سے نکالو اور نہ قتل و غارت کرو. خیر آگے چلیے, یہ آیت کا معنی کر کے پھر میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں. ثم انتم, ثم میں نے پھر, انتم تم, ہاؤلائی یہی لوگ, تقتلون قتل یقتل کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا, تقتلون تم قتل کرتے, انفسکم اپنے آپ, وتخرجون اور تم نکالتے تھے, فریقن ایک جماعت, منکم تم میں سے, من میں سے دیار کا معنی گھر, ہم ان کے, تظاہرون غلبہ پانا, تظاہرون غلبہ پانا چڑھائی کرنا, علیہم ان کے اوپر, بالاسم گناہ کے ذریعے, والعدوان اور زیادتی کے ذریعے, وَإِن يَأْتُوكُمْ وَإِن اور اگر یَأْتُوكُمْ آئے تمہارے پاس, اسارا قیدی ہو کر, تفادوہم تم فدیہ دے دیتے ہو ان کا, تفادوہم تم فدیہ دے دیتے ہو ان کا, وَهُوَ اور وہ, محرم حرام ہے, علیکم تمہارے اوپر, اخراجہم کیا حرام ہے, ان کا نکالنا, ان کا جلا وطن کرنا, نکالنا. افتؤمنون حمزہ استفہامیہ, افا کیا, تؤمنون تم ایمان رکھتے ہو, ببعض کچھ, الکتاب کتاب کے کچھ حصے پر, وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو, ببعض کچھ کا, فما پس نہیں, جزاؤ بدلہ, من جو شخص, یفعل کرے, ذالک یہ, منکم تم سے, الا مگر یہ کہ, خزی رسوائی ہے, فی میں الحیات زندگی, الدنیا دنیا, و یوم اور دن, القیامہ قیامت, یردون لٹائے جاؤ گے تم, الی طرف, اشد سخت, اشد سخت, العذاب عذاب کے اندر, وَمَا اللَّهُ وَمَا اور نہیں اللہ, بِغَافِلٍ ساتھ بے خبر, ساتھ اما اس چیز سے, تعملون جو تم عمل کرتے. معنی دیکھیے, ثم انتم ہؤلاء پھر تم ہی یہی لوگو, تقتلون انفسکم کہ تم قتل کرتے ہو اپنے آپ کو, یعنی اپنے بھائیوں کو, وتخرجون اور نکالتے ہو, فریقاً ایک جماعت, منکم تم میں سے, من دیارہم ان کے گھروں سے, تظاہرون علیہم چڑھائی کرتے ہیں ان کے اوپر, بالاسم گناہ کے ساتھ, والعدوان اور زیادتی کر کے, وَإِن یَأْتُوكُمْ اور اگر آ جائیں تمہارے پاس, اسارا قیدی, تفادوہم تو تم فدیہ دیتے ان کو, وَهُوَ مُحَرَّمٌ اور وہ حرام ہے تمہارے اوپر, اخراجہم ان کا نکالنا. افتؤمنون ببعض الکتاب کیا ایمان رکھتے ہو بعض کتاب کے اوپر, وتکفرون ببعض اور بعض کا انکار کرتے ہو, فما جزاؤ پس نہیں بدلہ ہے, جو بندہ بھی یہ کام کرے تم میں سے, مگر یہ کہ دنیا کی زندگی کے اندر رسوائی ہے, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ اور قیامت کے دن لٹائے جاؤ گے, اِلَى شَدِّ الْعَذَابِ سخت عذاب کے اندر, یعنی آگ کے اندر, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو. اچھا معاملہ یہ ہوا, مدینے کے اندر دو بڑے قبیلے آباد تھے, ایک قبیلہ اوس اور ایک قبیلہ خزرج. یہ دو بڑے قبیلے آباد تھے. یہ آپس میں بھائی تھے.
رشتہ دار تھے، قریبی قریبی رشتہ دار تھے، لیکن ان کی آئے دن لڑائی چلتی تھی۔ کیا ہوتی؟ جس طرح آج کل ہمارے اندر چلتی ہے، لڑائیاں چلتی، کبھی کسی معاملے، کبھی زمین کے تنازع میں، کبھی رشتے کے معاملے میں، کبھی کسی معاملے میں۔ مطلب یہ ہے کہ لڑائی ان کے درمیان چھوٹی موٹی بات میں چلتی رہتی، چھوٹی چھوٹی بات میں، جس طرح عرب کے اندر دستور تھا نا، ذرا سی بات ہو گئی، یہ تو نے کیوں کر دی، یہ تو نے کیوں کر دی، اس میں سے پانی پہلے پلانے پہ، گھوڑا دوڑانے پہ، جی جی جی، پانی پلانے پہ، گھوڑا دوڑانے پہ، یا پانی میں نے لگانا تھا، پانی تو نے لگا لیا، کیوں لگایا، یہ کیا وہ کیا۔ جانوروں کو پہلے میں نے پلانا تھا، تم نے پلانا۔ جی، تو عرب کے اندر ہزار سالوں تک یہ لڑائی چلتی تھی، اور یہ دیکھا دیکھی اوس اور خزرج کے اندر بھی یہ کام چلتا تھا۔ اچھا، یہودیوں کی اقلیت بھی قریب قریب جو گاؤں چھوٹے چھوٹے تھے وہاں تھی۔ دونوں فیصلہ سمجھتے۔ اب انہوں کے اندر کیا ہے، دو قبیلے تھے۔ کتنے جی؟ دو۔ ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر، یہ دو قبیلے تھے۔ اچھا، یہ بھی بھائی تھے آپس میں، یہ بھی کیا تھے آپس میں، بھائی، رشتہ داری، ان کی بھی آپس میں چلتی۔ اب کیا کیا، قریظہ والوں نے قبیلہ اوس سے جا کر معاہدہ کر لیا، اس کے ساتھ مل گئے۔ بھئی ہم تو اتنے بڑے طاقت میں نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ طاقت ہماری ہے، ہتھیار ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ جہاں جنگ ہوگی، جہاں لڑائی ہوگی، آپ نے بھی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک۔ ادھر وہ بنی نذیر جو یہودیوں کا چھوٹا قبیلہ، اس نے جا کر کس سے، خزرج کے ساتھ سلو کر لی، ان کے ساتھ مل گئی۔ اب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی، یہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے تو جا کر لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ کیا ہو جاتی؟ یوں لڑائیاں چلتی رہتی، یہاں تک کہ پھر معاملہ یہاں تک آتا کہ وہ تو دونوں قبیلے بڑے تھے، وہ تو کبھی کبھار خیال بھی کر جاتے تھے ایک دوسرے کا، کچھ نہ کچھ حیا آ جاتا تو کہیں نہ کہیں رک جاتے، ان دونوں کو لڑا دیتے، ان دونوں کو۔ چونکہ اب اوس نے جو کہنا ہے خزرج کے خلاف، تو قریظہ نے بھی وہی کرنا ہے، جو خزرج نے کہنا ہے تو بنو نذیر نے بھی وہی کرنا ہے۔ تو لہذا انہوں نے کیا کیا، آپس میں بھائیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ کیا کرنا شروع کر دیا؟ قتل کرنا شروع کر دیا، ان کے کہنے کے مطابق ان کی لڑائی۔ اب لڑائی تو ان کی ہے، لڑائی ان کی نہیں ہے، لڑائی ان بڑوں کی ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ظاہر بات ہے، یہ ان کی صف میں آ گئے، یہ ان کی صف میں آ گئے، تو یہ پھر آپس میں لڑ پڑ، مارنا شروع کر دیتے۔ خیر، یہ قتل و غارت چلتی رہی، اور پھر کیا کرتے، کئی موقع کے اوپر قریظہ والے بنی نذیر کے بندوں کو جلا وطن کرتے اور کئی جگہ پہ قتل کر دیتے۔ اسی طرح بنی نذیر والے قریظہ کو جلا وطن بھی کرتے اور قتل بھی۔ اللہ نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا من دیارکم، کہ تم قتل بھی کرتے تھے اور تم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ ایک دوسرے کو کیا کرتے تھے، تم جلا وطن بھی کرتے تھے۔ اچھا، یہ تو معاملہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یہ تو سلو تھی، معاہدہ تھا، اس کی وجہ سے۔ لیکن اصل جو معاملہ ہم نے، اصل موضوع جو بیان کرنا ہے، وہ موضوع کیا ہے، عہد شکنی۔ کیا ہے؟ عہد شکنی۔ ان کے اندر بیماری عہد شکنی کی کیسے آ گئی؟ اس وجہ سے عہد شکنی کیا ہے کہ تورات کے یہ عمل تھے، جس طرح ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہم قرآن کو پڑھتے، یہ تورات کے عمل تھے۔ اب تورات کے اندر تھا کہ قتل بھی نہیں کرنا، جلا وطن بھی نہیں کرنا، اور پھر اگر کوئی قیدی آ جائے تو فدیہ دے کر چھڑا بھی لینا۔ قیدی آ جائے تو فدیہ دے کر۔ انہوں نے کیا کیا، جلا وطن والا کام بھی کر لیا، قتل والا بھی کام کر لیا۔ لیکن
بنی نذیر کا بندہ قریظہ کے پاس جب آ جاتا نا قیدی ہو کر، تو فوراً بنی نذیر والے پیسے لے کر آ جاتے اور ان کو دیتے اور چھڑا کر بندے کو لے جاتے۔ اسی طرح قریظہ کا بندہ نذیر کے پاس آتا تو وہ پیسے دے کر جان چھڑا کر لے جاتا۔ اب اوپر والے جو اوس اور خزرج تھے نا، ان کو اس بات کا نہیں علم تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، بھائی قتل کے اندر بھی ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں، جلا وطنی کے اندر بھی ہمارے ساتھ ملتے ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں جب ان کو کوئی قیدی آتا ہے تو چھڑا لیتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تورات کے اندر پڑھ چکے ہیں اور ہماری تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر قیدی آ جائے تو ہم کیا کریں گے، اس کو فدیہ لے کے چھوڑ دیں گے۔ فدیہ لے کے چھڑائیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، جب قیدی آتا تمہارے پاس تو تم فدیہ دے کر کیا کر لیتے، چھڑا لیتے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ قتل کرنا اور جلا وطن کرنا یہ بھی تورات کے اندر تھا لکھا ہوا کہ تمہارے لیے کیا ہے، حرام ہے۔ منع ہے۔ تو تم ایک بات کے اوپر عمل کرتے اور دوسری بات کو چھوڑ دیتے۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اپنے مرضی کے مسئلے کے اوپر عمل کر لیتے ہو اور مرضی کے مسئلوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ خیر، ایک موقع ایسا آیا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، چونکہ یہ بعد کے اندر ایک علاقے کے اندر جہاد کے اندر چل رہے تھے، تو وہاں پہ ایک یہودیوں کی لونڈی آئی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ یہ پہلے تو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اب مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے اس کو 700 درہم میں خرید لیا۔ کتنے میں؟ 700 درہم میں خرید لیا۔ اب جو وہ راس الجالوت تھا، اب ادھر پہنچا معاملہ، یہ چلتے چلتے ایک یہودی سے جا کر مل گئے، کہنے لگے بھی دیکھو یہ لونڈی جو ہے نا، یہ میں نے خریدی، کیا ہے؟ میں نے خریدیا ہے اور ہے بھی یہودیہ، تو تم یہودی ہو، تمہاری تورات کے اندر اپنا نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ ان کو مسئلہ بتانے لگے، یہ صرف قرآن کی آیت کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہنے لگے بھئی تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو قیدی آ جائے تو اس کا فدیہ دے کر چھڑا لو، تو بھائی اس کو چھڑاؤ، کتنے دو گے، آپ کتنے دیتے ہو؟ اس نے کہا بھائی میں آپ 700 درہم میں آپ نے خریدی ہے، میں 1400 دیتا ہوں، اس کو واپس کرو، میں اس کو آزاد کروں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا نا، آج تو پھنس گیا ہے بھائی، کیا کرنا ہے بھائی، میں نے تو بھائی 4000 میں دینی ہے، خریدنی ہے تو خرید، نہیں خریدنی تو اب 700 کہاں اور 4000 کہاں۔ اب وہ بھاگا، اس نے کہا نہیں میں نہیں خریدتا، کیا میں نہیں خریدتا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تانا دیا، یہودی ہے نا تو تورات کو مانتا ہے؟ جی مانتا ہوں۔ تو آپ کی تورات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، کہتی آ جائے تو کیا کرو، پیسے دے کر چھڑاؤ۔ اگر تو یہودی ہے تو پھر یہ کرے گا، اگر تو یہودی نہیں تو پھر نہیں کرے گا۔ اب اس نے کہا، کہتا ہے تو عبداللہ بن سلام تو نہیں ہے، کیسے؟ کہنے لگا یہ باتیں جو ہے نا عبداللہ بن سلام کے سوا کسی کو نہیں پتا تھا۔ کیوں؟ ہم میں ایک بڑا عالم تھا، وہ عبداللہ بن سلام تھا، تو وہ مسلمان ہو گیا تھا، لگتا ہے کہ تو عبداللہ بن سلام۔ اور پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حیرانگی ہے تمہارے اوپر، تم فدیے والی بات تو مانتے ہو اور قتل والی اور جلا وطن والی بات نہیں مانتے۔ پھر یہ آیتیں پڑھ کر ان کو سنائی۔ اس وقت اس بندے نے کہا واقعی یہ بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں، اور آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی کچھ ہے۔ مسلمان کو مارنے پہ تلا ہوا ہے، اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ
جہنم جس بندے نے مومن بندے کو قتل کیا جان بوجھ کر اس کے لیے کیا ہے. اور ہم ایک مومن بندے کو کیا کرنے پہ تلے ہوئے, قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, اور ہم اس کو جلا وطن کرنے پہ بھی تلے ہوئے ہیں, ہم اس کے ساتھ لڑائیاں جھگڑا کرنے پہ بھی تلے ہوئے ہیں. تو ہمارا قرآن تو کہتا ہے اتفاق اور محبت کا درس دیتا ہے, اور ہم کیا کریں, ہم کہاں لڑائی کر. یہ ہمارا قرآن, ہمارا دین ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم مسلمان آپس میں کیا کریں. یہ کافروں کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے, کافروں کے ساتھ تو تمہاری لڑائی بنتی ہے, لیکن مسلمان کی مسلمان کے ساتھ نہیں. اور آج کل پھر ایک اور, بس یہ بات کرتا ہوں اور آیت کا معنی کرتا ہوں, بات ختم کر دیتا ہوں. ایک اور ہمارے اندر بیماری ہے, کیا؟ منافقت کرنا. یہ ہمارے اندر بیماری پڑی ہوئی ہے. وہ کیا بنی اسرائیل عہد شکنی کی بیماری کے اندر مبتلا تھے, ہم بھی اس عہد شکنی کی بیماری میں مبتلا ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے بارے میں منافقت چال بازیاں کرنی شروع کی ہوئی ہیں. ہم اس کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں, وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے, وہ اس کی ٹانگ, کہیں یہ گرتا کیوں؟ اور میں نے بہت بڑے موقع ایسے دیکھے ہیں. ایک ہوتا ہے عام بندہ جو دین سے دور ہو, چلو وہ تو کرے پھر بھی اس کی جہالت حماقت ہے, لیکن ایک دیندار بندہ ہو کر, کیا دیندار بندہ ہو کر دین کا دعویٰ کرنے والا بھی ہو, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس عالم کی ٹانگ کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں. میں اس عالم کے مقابلے نہیں پہنچ سکتا, لیکن میرا کام کیا ہے, میں نے اس کی ٹانگ کھینچنی ہے, میں نے اس کو اوندے منہ گرانا ہے. یہ بیماریاں ہمارے اندر نہیں, اور کس کے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, بعض کتاب کو مانتے ہو اور بعض کا کیا کرتے ہو, انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ یہودیوں کی سزا, اللہ فرماتے ہیں نہیں, بلکہ جس نے بھی یہ کام کیا میں نے دنیا کی زندگی کے اندر اس کو رسوا کر دیا, اور پھر بعد میں جا کر بنی قریظہ جو ہے یہ ذلت اور خواری کے ساتھ اس کو جلا وطن کیا گیا, اس کو قتل کیا گیا, اور بنی نذیر کو جلا وطن کیا گیا, اور پھر اس کے مردوں کو قید کیا گیا, ہاں مردوں کو قتل کر دیا گیا, اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا دیا. یہ اللہ نے پھر ان کے اوپر سزا معین کی. تو لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. فرمایا یہ قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس سے جو یہ عمل کرتے ہیں. ایک دفعہ ترجمہ سن لیجئے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ, اور فرمایا اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا نہ خون بہانا اپنا, وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ, اور نہ اپنے آپ کو نکالنا اپنے گھروں سے, ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ, پھر تم نے اقرار کر لیا, وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ, اور اس حال میں کہ تم گواہ بھی ہو, ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ, تم ہی وہ لوگ ہو, تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ, جنہوں نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا, وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا, اور نکالتے ہیں ایک جماعت تم میں سے ان کے گھروں سے, تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان, غلبہ پاتے ہیں, چڑھائی کرتے ہیں ان کے اوپر گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ذریعے. وہیں یاتوکم اسارا, اور فرمایا ہے تمہارے پاس کوئی قیدی, تفادوہم, تو تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو, وہو محرم علیکم اخراجہم, اور حالانکہ حرام ہے تمہارے اوپر ان کا نکالنا. افتؤمنون ببعض الکتاب, کیا تم ایمان رکھتے ہو بعض کتاب کے اوپر, وتکفرون ببعض, اور بعض کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل, پس نہیں ہے بدلہ جو بندہ بھی یہ کام کرے مگر یہ کہ دنیا کی زندگی کے اندر رسوائی ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے جہنم کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب